بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی ہماری سٹوری کا ٹاپک ہے شیطان کی چیخ۔ کیا ٹاپک ہے؟ شیطان کی چیخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی سیر کر کے اللہ کا دیدار کر کے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ جو اس سے پہلے بھی چل رہا تھا اس کو جاری رکھا، اور مکہ کے لوگوں کو مختلف انداز میں طریقے بدل بدل کے، جگہ بدل بدل کے، افراد بدل بدل کے، پرسنل گیدرنگ میں جس طرح بھی پاسبل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا پیغام، اللہ کا پیغام، دین کی بات ان تک پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں بہت سے افراد حج کے لیے دنیا بھر سے جاتے ہیں نا۔ مکہ میں بہت سے افراد مکہ میں حج کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ جیسے اب ہم مکہ جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، اس زمانے میں بھی مکہ میں حج کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹریٹجی کے طریقے کے مطابق اپنے مختلف انداز سے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے جہاں مختلف مواقع پہ اپنی پیغام پہنچایا، وہاں ایک پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بھی اپنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ جو دنیا بھر سے لوگ آتے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ دعوت کا پیغام دینے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ اپنے دعوت کا پیغام مینا کے میدان میں مختلف حجاج کو دے رہے تھے۔ دنیا بھر سے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کو دعوت کا پیغام دیتے تھے۔ مینا کا میدان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے آئے ہوئے حاجیوں کو سلیکٹ کیا، ان کا انتخاب کیا، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغام اور نبوت کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سال مکہ مدینہ منورہ سے، جس کو اس وقت تک یثرب کہا جاتا تھا، جو حجاج آئے تھے ان میں سے 12 افراد ایسے تھے جو کہ میدان مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمادہ ہوئے، تیار ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا جب وقت دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ مینا کے میدان کے ساتھ ایک جگہ تھی جس کو کہا جاتا تھا عقبہ۔ کیا کہا جاتا تھا؟ عقبہ۔ اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ عقبہ کے میدان میں آ جائیں، وہاں پہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 6 افراد تھے، 12 افراد تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے وقت دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سارا دعوت کا پیغام دیا، نبوت کا پیغام پہنچایا، اللہ کا تعارف کروایا، رسالت اور نبوت کا تعارف کروایا، اپنا پیغام پہنچایا اور بتایا کہ میں کس مقصد کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی اچھی لگی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ یثرب سے جو حاجی آئے ہوئے تھے حج کرنے، ان میں سے 12 افراد تھے جنہوں نے کیا کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ اب جب اسلام کا جو نظام ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم سب جو ان سے آزاد ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، بس لیکن اسلام کہتا ہے کہ مل جل کے چلنا چاہیے، اور ایک امیر ہونا چاہیے، ایک کوئی ذمہ دار، کوئی لیڈر ہونا چاہیے جو اپنی پوری قوم کو لیڈ کرتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک قاری صاحب، ایک عالم،
ایک صحابی رسول، ایک مسلمان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تربیت بہت حد تک حاصل کر چکے تھے، مصعب بن عمیر ان کا نام تھا، آپ نے ان 12 افراد کے لیے یہ ایک استاد یا ایک امیر منتخب کیے اور کہا کہ تم اپنے ساتھ جب حج کر کے واپس جاؤ گے تو ان کو مدینہ میں یعنی یثرب میں تم اپنے ساتھ لے جانا۔ یہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ مہمان تھے کس کے بھیجے ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے مہمان تھے، تو اب ان کو کہاں ٹھہرایا جائے، ان کے ٹھہرانے کی جگہ کیا ہو؟ تو ایک صحابی تھے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان 12 افراد میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر کو میرے گھر ٹھہرنے کی اجازت ہے، وہ میرے پاس رہا کریں گے۔ اچھا، یہ تو مصعب بن عمیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے اس زمانے میں۔ آج بھی رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جب ہم مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس میں بارگاہ عالیہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، تو ہم جب مدینہ جاتے ہیں تو ہم حضور کے مہمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں ہم جو ہوٹل لیتے ہیں وہ ہم اپنے اگرچہ پیسے ہم لگاتے ہیں، بکنگ ہماری ہوتی ہے، لیکن وہ حضور کی پرمیشن ہوتی ہے۔ حضور جس کو اجازت دیتے ہیں، حضور کی مشیت جہاں اللہ رب العزت کی اجازت ہوتی ہے، حضور جس کو چاہتے ہیں وہ وہاں جا سکتا ہے، ہر ایک کو جانا وہاں نصیب نہیں ہوتا۔ تو وہاں جو جاتا ہے وہ سب حضور کی مہمان نوازی ہوتی ہے، حضور میزبان ہوتے ہیں، ہم کیا ہوتے ہیں؟ مہمان ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے علاقے کے اندر بھی مہمانان رسول ہوتے ہیں، کوئی بتائے گا وہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے دین کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں مسجد میں جاتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں۔ آپ حفظ کرتے ہیں نا، آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو آپ مسجد میں اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں۔ آپ کو لیے جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ مہمانان رسول کا ٹائٹل ہے۔ کیا ٹائٹل ہے؟ اس وقت جیسے حضرت مصعب بن عمیر حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر حضور کے مہمان تھے، آپ اللہ کے گھر میں جب ہوتے ہیں، طلباء جب مدرسے میں ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں۔ لہذا ان مہمانوں کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے ہم حضور کے مہمانوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں گئے، وہاں جا کے انہوں نے حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر رہتے ہوئے اہل مدینہ کو دین کی دعوت دینا شروع کی، اور کھلم کھلا دین کی دعوت دینا شروع کی، ان کو بتانا شروع کیا کہ دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے۔ ان کی دعوت کا اتنا اثر ہوا کہ یہ اکثر لوگ مدینہ کے مسلمان ہو گئے، اور آئندہ سال نیکسٹ ایئر جب حج کے لیے یثرب سے لوگ آئے تو بہت سے لوگ مدینہ سے حج کرنے کے لیے آئے، لیکن ان میں سے 75 لوگ ایسے تھے جو مسلمان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حج کے ارادے سے آئے تھے کہ ہم حج بھی کر رہیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیدار اور آپ سے ملاقات بھی کر رہیں گے، اور ایک اور بھی مشن لے کے آئے، صرف حج کرنے نہیں آئے۔ حج ایک ذریعہ تھا، ایک بہانہ تھا، اصل میں حضور سے ملاقات تھی، اور ایک پیچھے مشن تھا، ایک باقاعدہ ایک پلان تھا، اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے یہاں پہ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ یہ نیکسٹ ایئر آئے 75 لوگ۔ کتنے لوگ؟ 75۔ اب یہ جب پہنچ گئے تو جو لوگ مدینہ منورہ سے آئے تھے مسلمان ہو کے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خفیہ طور پہ پیغام پہنچایا کہ آپ کے پاس 75 لوگ یثرب سے ملنے کے لیے آئے ہیں، کوئی وقت اور جگہ عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی عقبہ کا جو میدان تھا نا جہاں پہلے پچھلے سال 12 لوگ ملے تھے، ہم وہی پھر ملاقات کریں گے، رات کے وقت ملیں گے تاکہ مکہ والوں کو نہ پتا چلے ہماری ایکٹیویٹی کا۔ اب جب رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو عقبہ کے میدان میں یہ سارے 75 لوگ جو ان سے تھے یہ سارے وہاں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے
قرآن مجید کی تلاوت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نبوت ان تک پہنچایا۔ وہ مسلمان تو پہلے ہی ہو چکے تھے، لیکن برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ دوبارہ مسلمان ہوئے، تاکہ یہ سعادت بھی حاصل ہو جائے کہ ہم اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی تجدید کی، اسلام دوبارہ قبول کرنے اسلام دوبارہ قبول کرنے کا اعلان کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام قبول کروا دیا تو یہ جس پلان کے تحت آئے تھے، اب یہ پلان حضور کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت یہ جو 75 حضرات تھے جو یثرب سے آئے تھے جن کو مسلمان کیا، یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ اس کی وجہ سے اسلام میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا تھا۔ اسلام جو مکہ میں ابھی تک دبا ہوا تھا، لوگ دبے دبے رہتے تھے، سہمے رہتے تھے، اب یہ ایک نئے علاقے میں اسلام کا تعارف ہو رہا تھا اور نئی سرزمین تھی، نیا شہر تھا، وہاں کے لوگ تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے، تو شیطان کو تو اس سے بڑی تکلیف ہونی تھی نا اس کو تکلیف کہ یار یہ جتنے کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ تو سارے کے سارے اگر اسلام لے آئے تو میرا تو کام سارا ختم ہو جائے گا۔ اس کو تو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے جب دیکھا کہ نہیں سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہیں اور یہ بیعت کی جا رہی ہے اور باقاعدہ سے اسلام قبول کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، شیطان نے پہاڑی پہ چڑھ کے نا، میدان مینا میں پہاڑی پہ چڑھ گیا، وہاں چڑھ کے زور سے آواز لگائی اور کہا کہ اے اہل مکہ، دیکھو یہ لوگ یہاں پہ پہاڑی کے پیچھے بیٹھ کے تمہارے خلاف پلان کر رہے ہیں اور یہ جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سارا جو راز تھا اس کو کھول دیا۔ یہ شیطان کی چیخ و پکار تھی، شیطان اندر سے تڑپ رہا تھا کہ آج دین اسلام کا پرچم کیوں بلند ہو رہا ہے، اسلام کو ایک نئے زاویے سے کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے اسلام جو ہے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو شیطان کو فکر لائق ہوئی، وہ اس کی چیخ تھی، اور یہ جو کھڑے ہو کے جس نے آواز لگائی یہ کون تھا؟ شیطان تھا۔ اس نے شیطان نے آواز لگائی تو یہ مکہ والے جو لوگ ہیں یہ بھاگے بھاگے آئے اور آ کے انہوں نے دیکھا اور پتہ چل گیا۔ خیر اب مکہ والوں کو پتہ تو چل گیا کہ مدینہ والے لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، لیکن اب کون کون تھے وہ 75 افراد وہ نہیں پتہ چل سکا، رات کا اندھیرا تھا۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے ہم تلوار لے کے ان سے لڑائی کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھنڈے پڑو، ابھی وقت نہیں لڑنے کا، ابھی سکون کرو، ابھی نہیں لڑنا ہم نے، ابھی اطمینان رکھو، اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، لہذا یہاں سے اٹھو اور اپنے اپنے خیموں میں مینا میں چلے جاؤ۔ یہ جلدی جلدی اٹھے اور اپنے اپنے جگہوں پہ چلے گئے۔ مکہ والے آئے، آ کے تلاش کیا، دیکھا تو وہاں پہ کون افراد ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن مکہ والے نا یثرب کے جو حاجی آئے ہوئے تھے ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا یار تسی چنگا نہیں کیتا، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ محمد کی باتیں سننے لگ گئے ہو، بتاؤ ہمیں بتاؤ تم میں سے کون تھے جنہوں نے رات محمد سے بات کی ہے اور اس کی باتیں سنی ہیں۔ اب جو مدینہ والے زیادہ تر لوگ تھے، کیونکہ سارے تو نہیں آئے تھے حضور کے پاس عقبہ کے میدان میں، وہ اکثر کہنے لگے ہم تو نہیں تھے، ہمیں تو نہیں پتا، سانو تو نہیں پتا کیڑے سی، ہمیں تو نہیں پتا یہ کون تھے، ہمیں کیا پتا۔ وہ جو 75 افراد تھے نا وہ بھی چپ کر کے منہ نیچے کر کے بیٹھے رہے، بولے ہی نہیں کچھ بھی، ان کو تو پتا تھا نا ہم تھے۔ لہذا وہ چونکہ باقی لوگ جو نہیں گئے تھے جن کو واقعتاً نہیں پتا تھا انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو چھپ چھپ کے گئے تھے ملنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہی کیونکہ باقی لوگوں نے جواب دے دیا، یہ خاموش ہو گئے۔ مکہ والوں کو نہیں پتا چل سکا یہ لوگ کون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیعت ہو گئی، معاملہ ہو گیا، تو اہل مدینہ نے، اہل یثرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشکش کی۔ یہ پیشکش کیا تھی؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مکہ چھوڑیں، ہمارے ساتھ مدینہ طیبہ یثرب چلیں۔ یہ لوگ آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو دین کی بات نہیں کہنے دیتے، ہم جون سا ہے آپ کو اپنے علاقے میں پناہ بھی دیں گے، جگہ بھی دیں گے، آپ وہاں آ کے کھل کے دین کی بات کیجئے اور آ کے جون سا ہے جو بات آپ نے دعوت اور ارشاد کا کام کرنا ہے، دعوت و دین کا کام کرنا ہے وہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے جو آپ کے چچا تھے، یہ اسلام نہیں لائے تھے ابھی تک، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دست و بازو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بڑا اعتماد کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو
اگر تو تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ محمد یہاں پہ ان پہ ظلم کیا جاتا ہے, یہ یہاں پہ کمفرٹ نہیں ہے, تو اس لیے بھیجنا لے کے جانا چاہتے ہو, تو میری بات, ہماری بات یاد رکھو, یہ یہاں پہ محفوظ ہیں, ان کا خاندان قبیلہ یہاں پہ موجود ہے, اس لیے ان کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو کچھ شرائط ہوں گی, وہ شرائط پوری کرو گے تو ہم جانے دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ڈن, آپ بتائیں کیا کنڈیشنز ہیں, کیا شرائط ہیں آپ کی, جو شرائط آپ کہیں گے ہم وہ شرائط قبول کر لیں گے اور ہمارے ساتھ ان کو مدینہ طیبہ بھیج دیجیے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی بات نہیں کی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, میں آپ کے پاس اگر مدینہ آؤں, یثرب ہجرت کر کے میں آ جاؤں, تو کیا تم میری جان کی حفاظت کر سکو گے؟ کیا تم مجھے بچا سکو گے؟ میرے دشمنوں سے میرا تحفظ کر سکو گے؟ کیا تم میرا تحفظ ویسے ہی کرو گے جیسے تم اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کا کرتے ہو؟ تو اہل مدینہ نے کہا یا رسول اللہ, جیسے ہم اپنی جان اور مال کا اور عزت کی حفاظت کرتے ہیں, آپ کی بھی ویسے ہی کریں گے. ایک مدینہ سے آئے ہوئے ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلنگ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کو تیار ہیں کہ ہمارے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ یعنی یثرب آ جائیں. تو انہوں نے ایک سوال کر دیا, ایک خیال آتا ہے نا دل میں کہ یار آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مدینہ طیبہ جانے کو تیار ہو رہے ہیں, ہم یہ نہ ہو ان کو یہاں سے لے جائیں وہاں پہ, اور وہاں لے جا کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات حاصل ہو جائیں, اسلام غالب آ جائے, کافر ختم ہو جائیں, تو آپ ہجرت کر کے دوبارہ مکہ آ جائیں, یہ تو بڑا نقصان کا سودا ہوگا. اچھا, اس کے ساتھ ایک چیز پہلے یہاں میں اور ایڈ کرتا ہوں کہ مدینہ والے کیوں چاہتے تھے کہ حضور مدینہ آ جائیں؟ مدینہ والے اچھا, اور گڈ بولیں, تاکہ وہ ہر دن آ کے ان سے تلاوت سن پائیں. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ کہ مدینہ کی جو آبادی تھی نا, وہ جہاں کفار اور مشرکین تھے, اسی طریقے سے یہودی بھی بہت رہتے تھے وہاں پہ, اور یہودی جو سا ہے وہ ان کو کہا کرتے تھے مکہ والوں, مدینہ والوں کو, کہ بہت جلد دیکھنا ایسا وقت آئے گا کہ اللہ کے آخری نبی یہاں پہ آئیں گے اس علاقے میں, ہم ان کے ساتھ مل کے تم سب کے اوپر غالب آ جائیں گے. جب مدینہ والوں کو یہ پتا چلا نا کہ اللہ کے آخری نبی مکہ میں آ چکے ہیں, تو مدینہ والوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ یہودی مل جائیں اور یہ ہم پہ غالب آ جائیں اور ہمیں کنٹرول میں لے لیں, ہم یہودیوں سے پہلے ہی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اس طریقے سے وہ اسلام بھی لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مل گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی دعوت دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں, فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے, جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک میں ہجرت کر کے نہیں آؤں گا. البتہ اگر اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی, جب حکم الہی آ گیا, اللہ نے کہہ دیا کہ اب آپ ہجرت کر لیں, تو اس کے بعد میں ہجرت کروں گا. کدھر کروں گا؟ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ ہی کی طرف آنے کی اجازت دے دیں, اور اگر مجھے مدینہ یعنی یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی تو پھر میں کیا ہے, ہجرت کر کے یثرب ہی آؤں گا. یہ وعدہ ہو گیا. چنانچہ اس وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سا ہے وہ ہجرت تو نہیں کی, لیکن اللہ کی اجازت اور وحی کا انتظار کرتے رہے. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے, آپ مکہ کو چھوڑ کے اہل مدینہ کی مہمان نوازی کو قبول فرما لیجئے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے, اور یہ مدینہ طیبہ کی ہجرت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلام کے دعوت کے پیغام کے دروازے کھل جانے کا سبب بنا. دیکھتے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے گئے ہیں, اس سے پہلے مدینہ میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے. اکثریت مدینہ کے لوگ جو سے ہیں مسلمان ہو چکے تھے, اور یہ کس کی محنت سے ہوئے تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر کی محنت سے ہوئے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ
اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کو یہاں پہ اپنا نائب بنا کے بھیجا تھا کہ آپ وہاں جا کے ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے. ان کی محنت کا یہ اثر تھا. اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے محنت کا اور ان کی مہمان نوازی کا یہ اثر تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ان سے پورے کا پورا مدینہ تقریباً 80-90% مدینہ کی جو آبادی تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو پورے اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کے استقبال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا جو رخ تھا وہ اہل مکہ سے بدل کے اہل مدینہ اہل یثرب کی طرف کیا, اور اللہ رب العزت نے بہت زیادہ کامیابیاں بھی پھر اس سمت میں اور اس زاویے سے اور اس ڈائریکشن میں بہت سی کامیابیاں بھی دکھائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی اسلام کی بہاریں مدینہ کے اندر آ چکی تھی, روشنی اسلام کی قائم ہو چکی تھی. آج کی سٹوری اتنی ہی, کل انشاءاللہ نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بچوں, آج تھرسڈے ہے, کل فرائیڈے ہے. فرائیڈے کو ہماری سٹوری کی کلاس نہیں ہوتی, البتہ آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے. لاسٹ فرائیڈے بھی میں نے یہ ایکٹیویٹی دی تھی اور آج کے لیے بھی یہ ایکٹیویٹی ہے. ایکٹیویٹی کیا ہے کہ کل درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف کون سا پڑھیں گے آپ؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کو 100 ٹائم 1000 ٹائم نہیں, آپ نے انلیمیٹڈ پڑھنا ہے. آج سے شروع کر دیں اور اس کو آپ نے جمعہ کا دن سارا دن, آج رات بھی کل سارا دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا یہ ہدیہ پیش کرتے رہنا ہے, پڑھتے رہنا ہے. اور آپ حضرات جو مسجد آتے ہیں یہ سٹوری سننے کے لیے, وہ باقاعدہ سیٹرڈے کو جب آئیں گے تو ایک کاغذ میں آپ نے لکھ کے لانا ہے کہ کتنی, اور جو آتے نہیں آن لائن ہماری سٹوری سنتے ہیں وہ اس کے کمنٹس میں جون سا ہے ہمیں بتائیں گے اپنا نام, اپنا سٹی اور اس کے ساتھ اپنی کتنی تعداد ہے آپ نے درود شریف پڑھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بتائیں گے کہ آپ کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے, نیم, سٹی, اپنی بتانا ہے تعداد کتنی ہے, کتنے ٹائم آپ نے درود پاک پڑھا, اور چوتھی چیز اپنا کانٹیکٹ نمبر, تاکہ جو آن لائن جو سب سے زیادہ پڑھنے والے ہوں گے وہ ان کو بھی انعام دیا جائے گا, اور جو یہاں آ کے اپنا بتائیں گے ان کو الگ سے انعام دیا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ کس چیز کا کمپٹیشن ہے ہمارا؟ درود پاک کا. اس میں غلط بیانی نہیں کرتے, سچ سچ بتاتے ہیں. اگر آپ سچ بتائیں گے تو یہ آپ کی الگ سے ایک ایکٹیویٹی ہے کہ آپ سچ کتنا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, غلط بیانی نہیں کرنی, صحیح صحیح کاؤنٹ کرنا ہے. تسبیح لے لیجئے, کاؤنٹر لے لیجئے اور آپ درود پاک پڑھیے اور اس کی تعداد پھر ہمیں بتائیے, تاکہ ہم آپ کو اس درود پاک کی کثرت سے پڑھنے پر انعام دیں گے. اصل انعام اللہ دے گا, لیکن جو سب سے زیادہ ٹارگٹ اچیو کرے گا اس کو انعام, جو فزیکل کلاس میں آتے ہیں سٹوری کلاس میں ان کو الگ انعام, جو آن لائن ہے ان کو الگ انعام انشاءاللہ ہم دیں گے. یہ نہیں, انعام ہوتا ہے, یہ تو پھر وقت پہ بتائیں گے. چلیں, اتنا ہی میرا پیغام تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please subscribe to It First Islamic and Motivational Network.